پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی رعایا بھی اس سے بہت خوش تھی۔ بادشاہ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا اور کوشش یہ کرتا تھا کہ اس کی رعایا کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ بادشاہ کی 5 بیٹیاں تھیں۔ پانچوں کی پانچوں بے حد ذہین اور خوش اخلاق تھی۔ بادشاہ نے ان کی تربیت کے لیے بہترین استاد مقرر کیے ہوئے تھے جو انہیں ہر طرح کا فن سکھا رہے تھے، اور پانچوں کی پانچوں شہزادیاں بڑے شوق سے تمام فن سیکھ رہی تھیں۔ ایک دفعہ ملک میں بہترین فصل ہوئی اور بادشاہ نے ملک میں ایک بڑے جشن کا اعلان کر دیا اور دور دور کے ممالک کے بادشاہوں کو بھی اس دعوت میں شرکت کا پیغام بھیج دیا۔ چنانچہ جشن کی تیاری ہونے لگی اور کھیل تماشے دکھانے والے جشن میں نئے نئے کھیل دکھانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ بادشاہ سلامت، آپ کا اس سایہ ہمارے سروں پر سلامت رہے۔ ہم سب آپ ہی کا دیا کھاتے ہیں اور آپ کی رعایا آپ ہی کی وجہ سے خوش و حرم زندگی گزار رہی ہے۔ بادشاہ خوشی سے پھول گیا۔ پھر اس نے اپنی بڑی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹا تم کیا کہتی ہو؟ اس نے کہا، ہاں ابا جان، ہم سب آپ ہی کا دیا تو کھاتے ہیں۔ دوسری، تیسری اور چوتھی بیٹی نے بھی یہی جواب دیا کہ ہم سب آپ کا دیا کھاتے ہیں۔ لیکن جب سب سے چھوٹی بیٹی کی باری آئی تو اس نے کہا، ابا جان، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور ہم سب اسی کا دیا کھاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ بھی۔ اتنے سارے لوگوں کی محفل میں یہ جواب سن کر بادشاہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور اس نے اپنی بیٹی کی طرف سے رخ موڑ لیا۔ ملکہ اور دوسری بیٹیاں تو ڈر گئی، لیکن کچھ نہیں کر سکتا تھا کوئی۔ پھر جشن ختم ہوا اور سارے ملکوں کے بادشاہ اور مہمان واپس چلے گئے تو بادشاہ نے پھر سب سے چھوٹی بیٹی، جس کا نام شہزادی صنوبر تھا، اس کو اپنے پاس بلوایا اور اس سے پھر پوچھا، شہزادی صنوبر، تم نے کیا کہا تھا بیٹا؟ میں نے اس وقت ٹھیک سے سنا نہیں تھا۔ شہزادی صنوبر نے پھر اسی انداز میں جواب دیا، ابا جان، میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں، بلکہ میں کیا، آپ کی تمام رعایا اور آپ خود اللہ کا دیا کھاتے ہیں۔ بیٹا، یہ تمہیں کس نے سکھایا؟ بادشاہ سلامت، آپ کی تعظیم میں اپنی جان سے زیادہ کرتی ہوں، لیکن یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ ہم سب اللہ کا دیا کھاتے ہیں۔ بادشاہ ایک بار پھر غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اس نے تالی بجائی اور فوراً ہی ایک ملازمہ دوڑی ہوئی اس کے پاس آ گئی۔ سپاہیوں کو بلاؤ۔ ان ملازمہ واپس باہر کی طرف دوڑ گئی۔ پھر کچھ ہی لمحوں کے بعد چند سپاہی اندر آ گئے۔ بادشاہ نے انہیں حکم دیا، لے جاؤ اس بد نصیب کو اور زندان خانے میں ڈال دو، اور سنو، اسے کھانے پینے کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ سپاہی شہزادی صنوبر کو لے کر چل پڑے اور پھر انہوں نے شہزادی صنوبر کو قید خانے میں ڈال دیا۔ پھر تقریباً 15 دن کے بعد بادشاہ نے شہزادی کو بلوایا اور اس سے پھر یہی سوال پوچھا، بیٹا صنوبر، تم کس کا دیا کھاتی ہو؟ صنوبر نے پھر وہی جواب دیا اور بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے پھر قید خانے میں ڈال دو اور اس دفعہ اس کو کچھ بھی کھانے پینے کو نہیں دینا ہے جب تک بادشاہ کا حکم نہ ہو۔ ایسا ہی کیا گیا اور شہزادی صنوبر کو بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ 2 دن اسی طرح گزر گئے۔ 2 دن کے بعد بادشاہ نے شہزادی صنوبر کو پھر بلوایا۔ اس وقت باقی تمام شہزادیاں بھی بادشاہ کے پاس موجود تھیں۔ 2 دن بھوکے پیاسے رہنے سے شہزادی صنوبر کس قدر نڈال نظر آ رہی تھی۔ باقی شہزادی اس کی یہ حالت دیکھ کر ڈر گئی تھیں۔ بادشاہ نے ساری بیٹیوں کے سامنے اس سے پھر پوچھا، شہزادی صنوبر، 2 دن سے تمہاری طبیعت کیسی ہے اور اب کیا خیال ہے کہ تم کس کا دیا کھاتی ہو؟ شہزادی صنوبر نے پلکیں اٹھا کر باپ کو دیکھا اور بولی، بادشاہ سلامت، میری زندگی آپ پر قربان، لیکن میرا جواب آج بھی وہی ہے کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں۔ یہ جواب سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور غصے کی عالم میں اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا اور سپاہیوں کو بلا کر حکم دیا، لے جاؤ اسے جنگل میں اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چیل کموں کے آگے پھینک دو۔ سپاہی شہزادی صنوبر کو لے کر چل پڑے۔ باقی شہزادیاں سہمے ہوئے انداز میں شہزادی صنوبر کا یہ انجام دیکھ رہی تھیں۔ سپاہی اسے لے کر چل پڑے۔ جنگل میں پہنچنے کے بعد سپاہیوں نے آپس میں مشورہ کیا، یارو، یہ تو چھوٹی سی ایک بچی ہے، بادشاہ کی نظروں میں تو یہ مر چکی ہے، کیا خیال ہے اسے چھوڑ دیں؟ اور پھر ایسا ہی ہوا۔
سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اسے اس جنگل میں چھوڑ دیا جائے اور بادشاہ سے کہہ دیا جائے گا کہ ان کے حکم کی تعمیل ہو گئی ہے۔ چنانچہ شہزادی صنوبر کو جنگل میں چھوڑ کر سب واپس چلے گئے۔ اب شہزادی صنوبر جنگل میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ اس ویران جنگل میں بھی اسے کوئی خوف نہ تھا۔ اس کے دل میں یہی بات تھی کہ اللہ میری حفاظت کرے گا۔ پھر اس نے سوچا کہ کیوں نہ جنگل کی سیر کی جائے، اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر آہستہ آہستہ ایک طرف چل پڑی۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد اسے ایک جگہ پانی کی ایک نہر نظر آئی اور اس نے خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد اس نے آگے کا سفر شروع کر دیا۔ چلتے چلتے اسے ایک عمارت نظر آئی اور وہ اس عمارت کے پاس پہنچ گئی۔ اس عمارت کے اندر بے شمار کمرے تھے۔ اس میں ایک بڑا سا کچن بھی تھا جہاں طرح طرح کے کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ اس عمارت کے ایک کمرے میں ایک عجیب و غریب شے نظر آئی۔ یہ ایک نوجوان تھا جو کمرے کے بیچوں بیچ ایک پلنگ پر لیٹا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ سب سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ شہزادی کے پورے جسم پر سوئیاں لگی ہوئی تھیں۔ شہزادی صنوبر نے کچن میں جا کر پہلے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور پھر اس کے کمرے میں آ گئی اور شہزادے کے جسم سے سوئیاں نکالنا شروع کر دی۔ کھانے پینے کی بے انتہا ذخیرہ یہاں موجود تھا، چنانچہ سے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اسے اب ایک ہی کام تھا کہ کھانے پینے کے بعد سوئیاں نکالنا، یہاں تک کہ کئی دن گزر گئے۔ پھر دن مہینوں اور مہینے سالوں میں تبدیل ہوتے گئے اور شہزادی صنوبر پوری توجہ سے سوئیاں نکالتی رہی، یہاں تک کہ پورے 6 سال ہو گئے۔ ان 6 سالوں میں شہزادی کافی بڑی ہو چکی تھی اور بے حد خوبصورت نظر آتی تھی۔ اس نے شہزادے کے جسم سے سوئیاں نکالنا شروع کر دی تھی۔ پھر صنوبر نے نوجوان کے تمام جسم سے سوئیاں نکال لیں اور اس کی پلکوں کی سوئیاں رہ گئی تھیں۔ اس نے اچانک ایک آواز سنی جیسے کوئی کراہ رہا ہو۔ اس نے باہر نکل کر دیکھا تو اسے ایک ہرن کا بچہ نظر آیا جو زخمی حالت میں عمارت کے اندر گھس آیا تھا۔ یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ کوئی شکاری آس پاس موجود ہے، لیکن اس نے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اس کے پاس کوئی مرہم تو تھا نہیں، چنانچہ وہ ہرن کو عمارت میں چھوڑ کر پتے وغیرہ لینے کے لیے چل پڑی تاکہ اس کے زخم پر رکھ سکے۔ شہزادی جنگل میں کافی دور نکل گئی تھی۔ ہرن کے پیچھے پیچھے کچھ گھڑ سوار شکاری عمارت کے پاس پہنچ چکے تھے۔ انہیں میں سے ایک شہزادی بھی تھی جس کا نام روحی تھا۔ اس نے جب اس عمارت کو دیکھا تو اس کے اندر داخل ہو گئی۔ ہرن کا بچہ انہیں دیکھ کر ایک جگہ چھپ گیا۔ شہزادی عمارت کے تمام کمروں میں گھومتی ہوئی اس کمرے تک پہنچ گئی جہاں نوجوان موجود تھا۔ اس نے نوجوان کی حالت دیکھی، پھر اس کی پلکوں کی سوئیاں نکال دی اور نوجوان نے اچانک ہی آنکھیں کھول دیں۔ پہلے تو شہزادی روحی بہت ڈر گئی، لیکن نوجوان نے اسے بتایا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، میں اصل میں ایک ملک کا شہزادہ ہوں اور میری خاندانی دشمنی کی وجہ سے ایک جادوگر نے میرے تمام جسم میں سوئیاں چبو کر مجھے جادو کے زور پر قید کر دیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ جب تک کوئی میری سوئیاں نہیں نکالے گا اس وقت تک میں جاگ نہیں سکتا، اور اب تم نے مجھے اس قید سے آزاد کر دیا ہے۔ مجھے اپنے ملک، اپنا دیس، ایک ایک چیز یاد ہے۔ وہ دن بھی یاد ہے جب میں جادوگر سے ملا اور جادوگر نے مجھے محل میں اٹھا کر لے آیا تھا، اور آج تم نے مجھے اس قید سے آزادی دلا دی ہے۔ چنانچہ اب میں تمہیں اپنے ملک چلنے کی دعوت دیتا ہوں تاکہ محل میں شاہی طریقے سے تمہاری مہمان نوازی کی جائے اور تمہارے احسان کا مناسب انداز میں شکریہ ادا کیا جائے۔ شہزادی نے جب یہ سنا تو اس نے بتایا کہ وہ بھی ایک ملک کی شہزادی ہے اور شکار کرنے بادشاہ سے چھپ کر آئی ہے۔ پہلے وہ اپنے ملک واپس جائے گی۔ ابھی یہی باتیں چل رہی تھی کہ شہزادی صنوبر واپس آ گئی اور اس نے اندر جانا چاہا تو سپاہیوں نے اسے عمارت کے دروازے پر روک دیا۔ شہزادی صنوبر نے اسے خوب شور مچایا کہ اسے اندر جانے کی اجازت دی جائے۔ اندر ایک ہرن زخمی ہے، مجھے اس کے لیے پتے لے کر جانے ہیں۔ اتنے میں ہرن اس کے پاس آ گیا اور شہزادی صنوبر نے پتے اس کے زخم پر لگا دیے۔ سپاہیوں نے جب یہ دیکھا تو ان کی نگاہوں میں نرمی پیدا ہو گئی اور وہ بولے، لڑکی تم کون ہو؟ شہزادی نے انہیں اپنے بارے میں بتایا کہ وہ ایک ملک کی شہزادی ہے تو سپاہی اس کا خلیہ دیکھنے کے بعد ہنسنے لگے، اور ایک سپاہی بولا، شکل سے تو تو بیکارن لگتی ہے، بال مٹی سے اٹے ہوئے ہیں اور کپڑوں کا بھی کوئی حال نہیں ہے، اور تو خود کو شہزادی کہتی ہے۔ شہزادی صنوبر نے کہا، نہیں، میں بیکارن نہیں ہوں،
میں یہاں 6 سال سے ہوں اور میں نے یہاں ایک نوجوان کے بدن کی ساری سوئیاں نکال لی ہیں اور اس کی پلکوں کی سوئیاں باقی ہیں، وہ اندر موجود ہے۔ باہر سے شور سن کر نوجوان شہزادہ اور روحی شہزادی باہر نکل آئے اور شہزادی صنوبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس نے رو کر روحی شہزادی اور نوجوان کو اپنی کہانی سنائی۔ ساری کہانی سن کر شہزادے نے روحی کو دیکھا اور روحی نے کہا، ہاں شہزادے، یہ سچ ہے کہ میں نے تمہاری صرف پلکوں کی سوئیاں نکالی ہیں۔ اس پر شہزادہ بولا، جو لڑکی میرے لیے 6 سال سے سوئیاں نکال سکتی ہیں وہی میری شہزادی بننے کے قابل ہے۔ چنانچہ روحی شہزادی اور صنوبر کو لے کر اپنے ملک چلی پڑی۔ وہاں جا کر شہزادے کو تمام کہانی سنائی۔ بادشاہ نے شہزادے کے ملک پیغام بھیجا کہ بادشاہ اور ملکہ کے ہاں جشن پر آئیں، اور اس نے کئی ملکوں کو جشن پر مدعو کیا۔ اسی طرح شہزادی صنوبر کے والد کو بھی مدعو کیا گیا، اور جب وہ اس دعوت میں شرکت کرنے لگا تو اس نے دیکھا کہ وہاں اس کی اپنی بیٹی شہزادی صنوبر ہے۔ وہ دیکھ کر بہت حیرت زدہ ہو گیا اور اس نے کہا، یہ تو میری بیٹی شہزادی صنوبر ہے، تو یہ یہاں کیسے؟ وہ بہت حیران ہوا۔ تو شہزادی صنوبر اپنے والد کو دیکھ کر بھی بہت خوش ہوئی کہ اس کے والد بھی اس میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو جب شہزادی صنوبر نے اپنا تمام واقعہ ان کو بیان کیا تو بادشاہ حیران رہ گیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق دیا ہے، کیونکہ میں نے تو اس کو بے ساز و مددگار چھوڑ دیا تھا، پر اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جو اس کے ساتھ تھی۔ اور اس طرح بادشاہ نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اپنی بیٹی سے بھی معافی طلب کی کہ اے بیٹی، تو بالکل ٹھیک کہتی تھی، میں بہت غلط تھا۔ رزق صرف اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، جس نے آج تک تمہیں زندہ رکھا ہے۔